السلام علیکم۔ رات کے اس پہر وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا چاچی آؤ بیٹھو۔ پھر میں نے اس سے گلے سے لگایا، وہ بیٹھ گئی اور پھر اس نے کہا کامران بڑی مشکل سے آئی ہوں تمہارے پاس۔ چاچو سو ہی نہیں رہے تھے، ابھی ان کی آنکھ لگی ہے، مجھے بھی تمہارے ساتھ ملنے کی بے چینی ستا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کامران جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، پتہ نہیں تمہارے چاچو کی کب آنکھ کھول جائے، ان کو تو نیند ہی نہیں آتی۔ پر میں نے کہا چاچی ذرا رکو تو، ابھی تو آئی ہو اور ابھی جانے کی بات کر رہی ہو۔ پھر میں نے اس کے غباروں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور اس کو کہا کہ یہ سب کچھ ہٹا دو، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے سب کچھ ہٹا دیا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ لولی پاپ کرو، اس نے کہا نہیں کامران یہ نہیں، میں نے زندگی میں نہیں کیا، مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا کیا چاچو کے ساتھ بھی نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ہے ہی سادے سے انسان، ان کو تو بس ایک ہی سٹائل آتا ہے۔ پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ پھر ہم تقریباً 15 منٹ تک ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہے، اور پھر میں نیچے لیٹ گیا اور پھر وہ میرے اوپر سوار ہو گئی، اور تقریباً آدھے گھنٹے تک ہمارا کھیل چلتا رہا۔ چاچی پہلے آؤٹ ہوئی، اس کے بعد فوراً میں آؤٹ ہو گیا۔ پھر ہم ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کامران آج جو سکون مجھے تم نے دیا ہے میں نے اسے زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ پھر وہ بغیر بتائے کمرے سے واپس چلی گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا چاچی؟ جی رکو تو۔ اس نے کہا نہیں آج کے لیے بس بہت ہے، تمہارے چاچو کبھی بھی اٹھ سکتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ ہمارا رشتہ شروع سے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ چلی گئی اور میں پھر سکون کی نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ 10 بجے کھلی، مجھے عائشہ اٹھانے آئی۔ کامران آپ ابھی تک سو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں عائشہ، تمہیں تو پتہ ہے گھر میں سب 12 بجے ہی اٹھتے ہیں، تو میری بھی رات کو لیٹ آنکھ لگ گئی تھی، اسی لیے میں بھی آج 12 بجے اٹھوں گا۔ تم ابھی جاؤ۔ اس نے کہا نہیں کامران مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنی ہے۔ میں نے کہا عائشہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی جاؤ، میں 12 بجے اٹھوں گا۔ پھر وہ منہ بنا کے واپس چلی گئی اور میں پھر دوبارہ سو گیا۔ پھر عائشہ نے مجھے 12:30 بجے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی، کہا نیچے تمہیں ناشتے پہ بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا عائشہ اچھا تم چلو، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ پھر میں نیچے آیا تو چاچی آمنہ اور آصف بھائی سب مل کے ناشتہ کر رہے تھے۔ پھر چاچی نے مجھے کہا کامران کیا ہوا؟ آج آنکھ دیر سے کھلی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں نے کہا ہاں چاچی بس وہ رات کو بہت اچھا خواب دیکھا تھا، اسی لیے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر چاچی نے ہلکا مسکرایا اور اس نے کہا اچھا چلو بیٹھو ناشتہ کر لو۔ پھر میں نے پوچھا کہ چاچی چاچو کہاں ہیں؟ پھر چاچی نے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے وہ افسر آفس چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تو پھر میں نے کہا چاچی آج میں کراچی جانا چاہتا ہوں، شام 6 بجے کی ٹرین سے۔ اس نے کہا کامران 1-2 دن رک جاؤ۔ میں نے کہا نہیں چاچی بس گھر میں بھی تھوڑی پریشانی ہے، اور جا کے میں نے آصف کے لیے نوکری بھی تو ڈھونڈنی ہے، اور آپ کو بھی تو وہاں شفٹ کروانا ہے۔ کہ چاچی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کامران، تمہیں کچھ ضرورت ہوگی تو مجھے بتا دو۔ میں نے کہا نہیں چاچی میرے پاس پیسے ہیں۔ پھر میں نے آصف کو کہا کہ آصف چلو ٹرین اسٹیشن چلتے ہیں، ٹکٹ وہ کرانے، پھر مجھے شام کو ٹرین اسٹیشن چھوڑنا۔ اس نے کہا جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم موبائل سے ہی بک کرا لیتے ہیں۔ پھر موبائل سے ہم نے کراچی کے لیے ایک ٹکٹ بک کیا جو رات 8 بجے کی تھی۔ پھر میں نے دیکھا آمنہ کا چہرہ بھی اداس ہے۔ پھر میں نے کہا تم کیوں اداس ہو؟ اس نے کہا کامران بھائی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، چاچی وہیں پہ بیٹھی رہی اور آصف بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چاچی نے کہا کامران جلدی آصف کا کچھ کرنا تاکہ میں جلد سے جلد تم سے مل سکوں۔ یقین کرو جو رات تم نے مجھے سکون دیا ہے تمہارے چاچو نے پوری زندگی نہیں دیا۔ صرف وہ اپنا کام کر کے سو جاتے ہیں، میرے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ میں نے کہا ہاں چاچی
میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ میں نے بھی آپ کے ساتھ جو سکون حاصل کیا ہے وہ سکون مجھے زندگی بھر نہیں ملا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کراچی جاتے ہی پہلا یہی کام کروں گا۔ اور پھر اس نے میرے کپڑوں پیک کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا چھوڑیں چاچی، میں یہ کام خود کر لوں گا۔ پھر وہ چاچی کام میں لگ گئی۔ میں نے دیکھا عائشہ مجھے بلا رہی ہے۔ پھر میں گیا۔ عائشہ نے کہا کامران اپنے روم میں چلو، چھت پہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا عائشہ بتاؤ۔ اس نے کہا یہاں نہیں، تم ذرا اپنے کمرے میں چلو۔ پھر میں اپنے کمرے میں آیا تو پیچھے سے عائشہ بھی آ گئی۔ پھر آتے ہی عائشہ نے مجھے گلے لگایا اور کہا کامران تم نے مجھے خدمت کا موقع ہی نہیں دیا، لیکن میں تمہاری خدمت ضرور کروں گی۔ کراچی جا کے مجھے بھول مت جانا، میری کسی اپنی دوست سے شادی کی بات چلانا۔ میں شادی تو اس سے کروں گی، لیکن میں تمہیں بھی خوش رکھوں گی۔ مجھے مردوں کا پتہ ہے وہ کون سے طریقے سے خوش ہوتے ہیں، مجھے اس چیز کا بہت ایکسپیرینس ہے۔ تم مجھے کبھی بھی موقع دے کے دیکھ لینا۔ میں نے کہا اچھا عائشہ ایسی بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ضرور موقع دیتا۔ خیر اب میں کراچی جا رہا ہوں تو میں تم سے رابطے میں رہوں گا، کوئی اچھا دوست ڈھونڈوں گا جو شریف ہو، کل کو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہو۔ تمہاری شادی کے بعد چلاؤں گا اس سے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنے پرے سے 2000 روپے نکالے اور عائشہ کو دے دیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے کامران؟ میں نے کہا رکھ لو۔ عائشہ نے تم اتنے دن خدمت کی ہے ہماری، یہ تو تمہارا حق بنتا ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیا۔ آگے والی جیب میں آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر وہ واپس چلی گئی۔ اب بھی نیچے گیا۔ پھر میں نیچے آیا تو آمنہ مجھے کہہ رہی تھی آصف مجھے بھی مت بھول جانا۔ سب گھر والے مجھے بہت محبت کرنے لگے تھے سوائے آصف اور چاچو کے۔ پھر میں چاچی کے کمرے میں گیا۔ چاچی نے میرا بیگ تیار کر لیا تھا۔ میں نے پوچھا چاچو کب تک آئیں گے؟ میں نے ان سے مل لینا۔ اس نے کہا کہ بس آنے والے ہیں۔ پھر دروازے پہ بیل بجی۔ اس نے کہا لو آ گئے تمہارے چاچو۔ پھر میں نے جا کے دروازہ کھولا تو چاچو ہی تھے۔ پھر میں نے ان کو اندر آنے کا کہا اور وہ اندر آئے۔ پھر میں نے کہا چاچو آج مجھے اجازت دیں، میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا خیریت کامران بیٹا؟ میں نے کہا ہاں چاچو، بس نوکری بھی نہیں لگی اور گھر میں تھوڑی پریشانی بھی تو ہے، اسی لیے آپ کو تو پتا ہے نا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کراچی جانا، اپنی اور آصف کی نوکری ڈھونڈنا، اب سب گھر والوں کو میرا سلام کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے چاچو اور آصف سے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا۔ چاچو نے میری امی کے ساتھ اور آصف نے میری بہن کے ساتھ جو کام کیا تھا میں نے اس کا بدلہ لے لیا تھا۔ چاچو کی بیوی کے ساتھ بھی، اس کے بیٹی کے ساتھ بھی بس اس کی نوکران رہتے تھے، اسی لیے بھی کچھ سوچوں گا ضرور کراچی جا کے۔ پھر رات کے 7 بج گئے۔ میں نے کہا اسی وقت بھائی بائک نکالیں اور مجھے ٹرین اسٹیشن چھوڑ کر آئیں، اور پھر آصف نے بائک نکالی۔ پھر آصف نے کہا کہ ٹھیک ہے کامران بھائی، بس یار تو نوکری کرنی ہے، اسی لیے میں نے تمہیں گھمایا بھی نہیں، سارا دن گھر پر پڑا رہتا، ناراض مت ہونا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے بھی تو آپ کو کراچی نہیں گھمایا تھا، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اور میں جا کے ٹرین میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ میں ٹرین پہ ابھی 5 منٹ بیٹھا ہی تھا اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میرے پیچھے والی سیٹ پہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت اور اس کے ساتھ اس کے بچے تھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی جو مجھے گھورتے دیکھ رہی تھی، شاید وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے اس کے چھوٹے بیٹے کو پیار کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اس کو کہا کیا نام ہے؟ پھر میں نے اس عورت کو کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا جی یہ میرا ہے۔ میں نے کہا بہت پیارا۔ میں نے کہا اس کا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے ابا انتقال کر گئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، بہت افسوس ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کراچی؟ میں نے کہا ہاں میں کراچی۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، کہاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں رہتے تو نہیں ہوں،
میں لاہور میں رہتی ہوں، کراچی مجھے کسی نے بلایا ہے، میں وہاں نوکری کروں گی، میرے ریلیٹو ہیں اور بچے میرے وہیں دیکھیں گے۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ لاہور سے لوگ کراچی نوکری کے لیے آ رہے ہیں اور میں کراچی سے لاہور آیا تھا۔ خیر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نوکری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے؟ میں کیا بتاتا کہ میں گناہوں میں نے کہا میں سرکاری ملازم ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو پھر آپ کی بہت اچھی سیلری ہوگی۔ میں نے کہا ہاں بہت اچھی ہے۔ پھر اس نے کہا آپ لاہور کس کے لیے آئے تھے؟ میں نے کہا میرے چاچو اور میرے کزنس ہیں، بس کچھ دنوں کے لیے یہاں آیا تھا، میں کراچی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو اب پرماننٹ کراچی رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اچھا کراچی میں فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں، کیسا ہے کراچی دیکھنے میں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ میں نے کہا دیکھنے میں کراچی روشنیوں کا شہر ہے، بہت اچھا ہے اور وہاں کے لوگ میرے جیسے ہی ہیں، اس سے اندازہ کر لو۔ اس نے کہا مطلب خوبصورت ہیں؟ میں نے کہا اچھا میں خوبصورت ہوں؟ اس نے پھر مسکرا کر اپنی آنکھیں نیچے کر لی۔ اب میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے گرین سگنل دے رہی ہے۔